نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرا یہ سلسلہ جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور معرفت کی سرمستی کے اندر ہے. تو جو اللہ اور رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں ان کو ہی ان الفاظ کی سمجھ بھی آئے گی اور لطف بھی آئے گا. باقی شریعت طریقت جو ہے وہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں. خیر، اگر 100 آپ کو سننے والے دیکھنے والے ہیں تو میں سے کوئی ایک تو ہوگا جس کے دل کے اندر یہ باتیں جو ہیں وہ اثر کریں گی، اس کو سمجھ آئے گی، لطف آئے گا. ہر دور میں، میں کوئی نیا نہیں ہوں، ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے کاموں کے لیے چنا جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح سے دیکھا جس طرح سے رب دکھا رہے. آج اول آخر ظاہر باطن، اللہ کے پاک صفاتی نام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صفاتی نام، دونوں کے نام میں سملیرٹی ہے. اول آخر بھی اللہ کے ناموں میں بھی ہے، ظاہر باطن اللہ کے ناموں میں بھی ہے. اول آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ہے، اور ظاہر باطن بھی ان کے اندر صفاتی ناموں میں ہے. اب اس کو کس طرح سے ہم لیں گے، اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے، اس کو ذرا دیکھیے اور سنیے اور غور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلی جو روح بنائی وہ نور کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بنائی. اب اول بھی اللہ اور اول بھی محمد الرسول اللہ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف میں ہوں گا. اور میں کہوں گا ہے کوئی آج بادشاہ، ہے کوئی آج حقیقی اللہ الہ؟ تو کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت، میں ہی ہوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، جب تک قیامت نہیں آتی ہے آپ ہی نبی ہیں اور آپ ہی رہیں گے. تو جب اول آخر ظاہر باطن کا فلسفہ آپ کے اندر آ گیا، اب اگر اول اللہ ہے تو اللہ موجود تھا، موجود ہے اور رہے گا. اللہ ہمیں ظاہر میں بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، سمندر، درخت، پھول، یہ سب کچھ اس کی بنائی ہوئی لطیف چیزیں ہیں اور کثیف چیزیں ہیں. سب کچھ ہے، پہاڑ، بلند و بالا معاملات، سارے کچھ. تو اللہ اول بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن کے اندر بھی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں سما سکتا تو آسمانوں میں، نہیں سما سکتا تو زمین میں، سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں، یعنی باطن کے اندر رب آ جاتا ہے.
اور پھر ادھر آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کے طور پر ایک بشریت کے رنگ کے اندر آپ کو بھیجا گیا، اور آپ نے اپنے عمل کے ساتھ وہ سارے معاملات جو بتائے کر کے دکھائے، نماز پڑھی، ذکر کیا، قرآن پڑھا، قرآن سنایا، صدقہ خیرات، ذکر، اذکار، روزہ، نماز، حج، عمرہ، یہ سارے معاملات آپ نے کر کے دکھائے جو کہ ظاہر کے معاملات ہیں، جو شریعت سکھائی ہمیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو باطن کے روحانی معاملات ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہی آن ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں تو مجھے تو بڑا لطف ہے اس میں، آپ بھی لطف لیجئے گا اس کا، کہ جتنے بھی انبیاء 1,24,000 انبیاء آئے، اولیاء آئے، اللہ کے دوست، نزدیکی، صالحین، صادقین، شاکرین، صابرین، عارفین، زاہدین، جتنے بھی، ان سب کے حسن کو، ان سب کے فیض کو اگر اکٹھا کر لیں تو وہ سب کا حسن جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے حسن کے اندر ضم ہے۔ یعنی آپ کا فیض، آپ کا حسن اتنا لازوال ہے، اتنا لاجواب ہے کہ سارے انبیاء کا حسن، سارے انبیاء کا علم، سارے اولیاء کا علم، سارے اولیاء کے معاملات، وہ صالحین، ذاکرین، عبادات، وہ سب کچھ آپ کے اندر ضم ہیں، آپ کی ذات سے چشمے پھوٹ رہے ہیں فیضان کے۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ وہ انبیاء جو ہیں آپ کے حسن کا پرتو ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، تو آپ ان کی پشت در چلتے تک آپ ہم تک پہنچے، اور پھر سراج اور منیر کی صفات اللہ سے پائیں، مزمل مدثر کی جو ہے وہ بابرکت نام اپنے رب سے سنیں، طٰہٰ کہا گیا، یاسین کہا گیا، اللہ اکبر، کہیں حامیم کہا گیا، ولی، اللہ اکبر، فصیح، ولی۔ تو حاشر بھی آپ کی صفاتی نام ہے، تو اکٹھا کرنے والا، تو اول آخر ظاہر باطن، اور کہا کہ جو باطن کی بات ہو رہی تھی دوستوں چلی گئی کہ باطن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے پرتو ہے، وہ ایسے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ابھی ایمان تمہارے سینوں کے اندر داخل نہیں ہوا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے قلب کے اندر نہیں آیا۔ اور ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کیونکہ میرے فاروق سے جو ایک عظیم الشان جو بات آپ نے فرمائی کہ عمر تم اس وقت تک کامل ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان، مال اور اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ کہاں پر یہ معاملہ اور کہاں پر وہ معاملہ؟ تو ایمان تب ہی کمپلیٹ ہوگا، یقین کب آپ کو آئے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے دل کے اندر سما جائے گی۔ تو باطن میں آگے محمد، باطن میں آگے اللہ، ظاہر میں آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باطن ظاہر میں آگے اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ظاہر ہے، دن، رات، صبح، دوپہر، شام، تمام پہروں کے اندر اللہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نگاہ کو کھولیے، اس نظر کو دیکھیے، وہ نظر کیا ہے؟ وہ نظر ہی تو ہے۔ عبادات جو ہیں نظر کی بھی ہیں، سوچ کی بھی ہیں، بدن کی بھی ہیں، روح کی بھی ہیں۔ تو چونکہ روح کی بات ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ روح جو ہے وہ بے حد ہے، بے شکل ہے، بے صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب اس میں اپنی جان ڈال دوں، اس میں جب اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا۔ ابلیس کے ساتھ مسئلہ کیا بنا؟ بارہا بتایا میں نے آپ کو، آج پھر آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ بات سجدہ کرنے کی نہیں تھی، بات صرف پہچان کی تھی اور تکبر کی تھی۔ اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ اس نے کہا رب میں تجھے بے صورت میں
تو مانتا ہوں کہ تیری کوئی صورت نہیں ہے، میں اس کو تو مانتا ہوں، لیکن اگر تو کہے کہ میں ایک صورت والے کے اندر تمہیں دیکھوں تو میں نہیں مانتا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک بت ہے، مٹی کا ہے، تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشا ہے، میں نہیں اس کو مانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا، اور اس کی ایک زمین سے جو 7ویں آسمان تک کی عبادات کو وائٹ واش کر دیا، دھو ڈالا، ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ نکل جا، تو مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، تو نے میری بات کا انکار کر دیا۔ متکبر اللہ ہے، فخر کرنے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے۔ جب وہ پاک ہے ہر قسم کے عیبوں سے، نقائص سے، پھر اس کے سامنے ایک شر والا جو ہے وہ کس طرح سے ٹھہر سکتا ہے؟ ابلیس نے تکبر کیا اور اپنی رائے دینی چاہیے، اپنی سوچ امپوز کرنی چاہیے، رب کو ناپسند ہوا، اس کو دھتکار دیا، اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے، اب میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے ان پہ زور نہیں چلے گا، کہا بہت مٹھی بھر ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ مٹھی نظر آ رہی ہے ہمیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ رب کی مٹھی ہے، لیکن نہیں، واقعتاً اب مٹھی ہوتی جا رہی ہے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، باقی سب کے سب جو ہیں پیروکار بنتے جا رہے ہیں ابلیس کے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے جو ہیں ان کا حامی اور ناصر اللہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی بھی زیرو کو اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا، اور جس کا حامی میں ہو جاتا ہوں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، جس کا مولا، جس کا وکیل میں بن جاتا ہوں، اس کا کوئی اور مولا اور وکیل اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، سرپرست میں ہو جاتا ہوں اس کا۔ جو شہنشاہ کائنات ہے جب آپ کا سرپرست ہو، صرف ایمان کو زندہ رکھنے کی وجہ سے، صرف یقین اپنے اندر ڈال لینے کی وجہ سے کہ رب ہے، موجود ہے، ہر جگہ پر ہے، میرا حامی اور ناصر میرا رب ہے۔ مشکلات سے کہہ دو کہ میرے پیچھے دیکھو کون ہے، میرا رب ہے۔ اور کون ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کون ہے مجھے جو سلاتا ہے، کون ہے جو مجھے جگاتا ہے، کون ہے جو میرے سارے معاملات کو کرتا ہے؟ رب ہے، اللہ ہے۔ جب مشکلات کو آپ یہ بات کہہ دو گے تو مشکلات کم پڑ جائیں گی اس بڑی سپریم پاور کے سامنے۔ اور جو رب کو نہیں اپنا سرپرست بناتا تو اس کا سرپرست کون بن جاتا ہے؟ ابلیس، بے ایمانوں کا، جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ان کا سرپرست ابلیس بن جاتا ہے، اور وہ بدترین سرپرست ہے۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک طرح سے نکلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی یہ میرا فیصلہ ہے کہ جس نے ابلیس کو اپنا مرشد بنا لیا اور اس کا مرید ہو گیا، ابلیس اس کو برباد کر دے گا، یہ میں نے اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ تو آج ہم جو ہیں سارے کے سارے مرید جو ہیں تقریباً، میں سب کو تو نہیں کہہ رہا، معافی چاہتا ہوں، لیکن جنرل سپیکنگ میں جیسے ایک محلے میں 100 گھر ہیں برے لوگوں کے، 10 اس میں اچھے لوگوں کے ہیں، جب اس کی ریپوٹیشن چلے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ برے لوگوں کا محلہ ہے، اچھے لوگ نہیں رہتے یہاں پر۔ ایسے ہی وہ دب گئے نا 10، ان کی آواز نہیں ہوگی جنرل سپیکنگ میں۔ اور ایسے ہی اگر ایک جگہ پر 100 گھر ہیں اور ان میں سے جو 10 برے ہیں اور باقی 90 جو اچھے ہیں تو کہیں گے شریف لوگ ہیں، وہ جو 10 ہیں وہ بھی ان کے اندر چل کے ان کے اوپر کور ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اچھے سنگ تیرے، اچھوں کے ساتھ جب وہ لگے تو ان کی برائی بھی دب گئی، لیکن جو اچھے تھے جب وہ بروں کی سنگت میں بیٹھے، بروں کے ساتھ ان کا نباہ ہوا تو وہ پرومیننٹ نہیں ہو سکے، دبے ہی رہے۔ دونوں طرف میں رب کا فیصلہ ہے، تقدیر اس کی لکھی ہوئی ہے، میری آپ کی نہیں لکھی ہوئی۔ آج انسان سب سے زیادہ شکوہ اپنی تقدیر سے کرتا ہے، یعنی رب سے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی
روٹی سے کمانے ہیں جی، کھانا سے کمانے ہیں بھجن، کھانا سے کمائی ہے؟ نہیں میری جان، آپ کھا کے کماتے ہیں. کبھی ناشتہ کیے بغیر گھر سے گئے ہیں، گھر سے چلے بھی گئے جو جا کے ناشتہ تو میں صبح ناشتہ نہیں کیتا ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں پھر کماتے ہیں، رات کی روٹی کھاتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کھاتے ہیں اور کماتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی ظاہری بات ہے کھانے کے لیے بھی تو کمائی کی ضرورت ہے، تو یہ مت کہیں. صبح جب شکر ادا کریں، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کلمہ شکر جب آپ کی زبان پہ آنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کمائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی. ابھی صرف آپ کھا رہے ہیں اور اپنے جو سبلنگس ہیں، جو آپ کی اپنے فیملی ہے، اسپاؤس ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کنڈیشن سے شکر کی ایک سوچ اور ہیبٹ کو اڈاپٹ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ جو ہیں وہ اپنے سبلنگس کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے عزیز و خواہش کو بھی، ان کو بھی کھلائیں گے، ان کو بھی بلائیں گے. پھر آپ اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے محلے کے اندر ان کو بھی دیکھیں گے، سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا. لیکن سب سے پہلے آپ کو کلمہ شکر ادا کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو میں اور دوں گا، نہ شکری کرو گے پہلا بھی چھین لوں گا. اول آخر ظاہر باطن، اول بھی رب، اول بھی نبی، آخر بھی رب، آخر بھی نبی، ظاہر بھی رب، ظاہر بھی نبی، باطن بھی رب، باطن بھی نبی. یہ فلسفہ فنا اور بقا کا ہے. فنا جسم ہو رہا ہے، بقا روح ہو رہی ہے، بچ روح رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، جان کو، جو جسم ہے، نفس کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. روح نہیں مرتی، روح والا مرتا ہے. جس کے اندر وہ روح ہوتی ہے وہ مکان چھوڑ جاتی ہے، نکل جاتی ہے، کہتی میں تو چلی، وہ تو گئی. یہ روح جو ہے اس کی بھی ایک روح ہے، روح اور روح. یہ وہ قدیم روح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس جب اللہ نے اپنے نور سے بنائی تو اس کے ساتھ جب ظہور ہوا، یہ وہ والی روح ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ روح ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جب میں انسان کے اندر اپنی جان ڈال دوں تو میں اس کو سجدہ کرنا. میں کہوں کہ روح ایک ہے اور بے حد ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی؟ آپ اس سے میرے ساتھ اتفاق کریں گے؟ میرا خیال ہے نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے، روح ایک ہی ہے اور بے حد ہے. روح ایک ہے اور بے حد ہے اور وہ اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنی شکل پہ بنایا، اپنی شکل پہ بنایا، اپنے چہرے پہ بنایا. تو کبھی سوچا آپ نے کہ اس مصور نے جو مصوری کی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بنایا، الیکٹریفائنگ باڈی بنایا، اس کے اندر وہ تمام کچھ رکھا، پھر اس کو ایک عرصے تک جو ہے وہ معاملہ چلے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. پھر آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو کبھی کوئی اسکلپچر بنانے والا یا کوئی آرٹسٹ جو ہے، کوئی پینٹر جو ہے، کوئی ایسا تصویر بنانے والا اس وقت تک کینوس کے اوپر رنگ نہیں بکھیر سکتا جب تک وہ اسکیچنگ نہیں کرتا، پھر اس کے اوپر اس کی ماڈیفائی نہیں کرتا، اس کو ایلابریٹ نہیں کرتا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. جب وہ ایک اسٹرکچر بنا لیتا ہے جو اس کے تخیل کے اندر ہوتا ہے، ان کی فینٹیزی میں ہوتا ہے، دین وہ آتا ہے اس کے اندر کلر بھرنے کے اندر، دین اس کی نوک پلک کو سنوارنے پہ آتا ہے. تو رب نے یہی بات کہی، جب میں اس کو بنا چکوں اور اس کی نوک پلک کو سنوار چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ لطف ہے، یہ مزہ ہے. قرآن کا مزہ لیجئے. قرآن حیات ہے، زندہ ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام، رب زندہ ہے، رب حی ہے، قیوم ہے، تو قرآن بھی زندہ ہے.
اللہ نے وہ نہیں فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو گویا مجھ سے کلام کرتے ہو، بات کرتے ہو. تو آپ کو بات کرنے والا کمیونیکیٹر کون ہے؟ قرآن. آگے کون ہے؟ اللہ. ادھر آپ، ادھر اللہ، درمیان میں قرآن. جب آپ قرآن کو اس کی نگاہ سے پڑھیں گے، جب قرآن کو اس کی نگاہ سے سمجھیں گے، جب قرآن کو اس کی نگاہ سے بات کریں گے، تو آپ کو ہر جگہ پر رب محسوس ہوگا. جو اللہ والے ہیں نا، جو لباس صوف کے علاوہ اندر کا لباس صوف پہن لیتے ہیں، جو اندر سے صوفی ہو جاتے ہیں، جو اندر سے درویش منش ہو جاتے ہیں، جو اندر سے اللہ والے ہو جاتے ہیں، فقر کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کا کھانا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا پینا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا سونا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا جاگنا، الغرض ان کا ہر کام جو ہے رب کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا ایک ایک لقمے پہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ. تو جو اس طرح کی محبت اپنے رب سے کرتا ہے تو رب کیوں نہیں اس کے اوپر اپنی نظر کرتا؟ آپ کو رب کو پکاریں گے، کبھی پکارا آپ نے رب کو؟ کبھی آپ نے رب کو ماں سوائے اپنی دعاؤں کے ہٹ کر کبھی اس سے یاری کی ہے؟ اس کی صفت ہے ولی. والی بھی ہے، ولی بھی ہے، بہترین مدد کرنے والا بھی ہے اور دوست بھی ہے. کبھی اس کے ساتھ دوستی کو پکارا؟ کبھی اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی آپ نے؟ کبھی اس کے ساتھ اپنا پروفائل شیئر کیا؟ دیکھیں پہلے پروفائل تو بنائیں اپنا اس کے ساتھ شیئرنگ کرنے کے لیے. دیکھیں جب ہمیں کوئی فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے تو ہم اس کا پروفائل چیک کرتے ہیں کہ کون ہے، اس کے فرینڈز کیسے ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہے. دین ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی فرینڈ لسٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. پھر ہم اس کی ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ رب کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے تو وہ بھی پہلے دیکھے گا آپ کا پروفائل، اس کا پروفائل کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس کا یقین کتنا ہے مجھ پر. پھر وہ ایکسیپٹ کرے گا یا ریجیکٹ کر دے گا. جب رب کو دوست بنائیں گے نا آپ تو پھر اس کو پکاریں. بڑے آسان سا طریقہ ہے، میڈیٹیٹ کریں، مراقبہ کریں. اللہ 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 اللہ، اس کو پکاریں. جب آپ کہیں ایک دفعہ کہتے ہیں نا میرا اللہ، ہائے ہائے، اس میں میرے کا لطف لیجئے. میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں. یہ ہے محبت اللہ کے ساتھ، یہ ہے عشق اللہ کے ساتھ. اس میں میرے کو لطف لیجئے. اللہ سب کا ہے لیکن میرے کا لطف لیجئے. میں آپ کو چھوٹی سی دنیاوی سی مثال دیتا ہوں. مجھے رب نے عزت دی، میرے پاس لوگ آتے ہیں، آپ سب محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. میں جس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں، فقیر کا بھی ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کو کیا رنگ ہوتا ہے، جلالی ہوتا ہے، جمالی ہوتا ہے، یا مٹی ہوا ہوتا ہے. اگر میں نے کسی بھی بندے کے ساتھ، کسی بھی بندی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لی ہے، ہنس کے بات کر لی ہے، ٹھیک ہے، یا میرے پاس اس کا آنا جو ہے کافی سالوں سے ہے، جب کہیں بھی بات ہوگی نا، کہیں بھی بات ہوگی تو وہ کہیں گے میرے اویس بھائی، میرے اویس بھائی. وہ تو ساڈے اویس بھائی ہیں، وہ تو ساڈے اویس بھائی نے، ساڈے بڑے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اسی تو انہوں کو اینے سال جاننے پیا. یہ کنیکشن ہے. اس شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ میری محبت، میرا پیار، میری ڈیووشن، میری افیکشن اس شخص کے ساتھ ہے، میری بانڈنگ اس کے ساتھ ہے. تو جب وہ شخص آپ کے پاس، میرے پاس آتا ہے، آ کے مجھے کہتا ہے جی فلاں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، ذکر خیر ہو رہا تھا آپ کا، تو بڑی عقیدت کے ساتھ اس نے آپ کے ساتھ بات کی، آپ کے بارے میں بات کی. اس نے کہا جی میرے اویس بھائی، ہم ان کے ساتھ بہت دیر سے اٹیچ ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جاتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا، میں آپ کے پاس آ گیا.
تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سمجھ کیا ہے مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. ان کے اوپر جس طرح سے مکھی سارے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے، وہ لوگ بھی کوئی نہ کوئی ایک رکھنا، کوئی نہ کوئی کام کے اندر ہرڈل یا کسی قسم کا کوئی نکتہ چینی یا کوئی پوائنٹ یا پن پوائنٹ کرنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور ادب کوئی نہیں ہوتا. اویس بیٹھا ہے، اویس نے کدوں شروع کرنا ہے یار دستے سی اویس کدوں کہ کرونا تے مک گیا ہوں چنگا بھی ہو کرونا مک گیا بہندا ہی نہیں پیا دم کدوں کرنا جی انہوں نے. کوئی ایسے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ فلانے دم والے، کوئی کہتا ہے پیر، کوئی کہتا ہے بابا، کوئی کہتا ہے پیر حاجی، کوئی کہتا ہے بھائی جو بھی کہہ لیں مجھے اس سے کیا، مجھے اس سے ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے. جیسے میں نے کہا نا میرا اللہ، تو ایسے اگر وہ میں کہے کہ میرا بندہ، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا بندہ، میرے نبی کہہ دے میرا عاشق، میرا غلام، تو میری نیا پار ہوگی، میری نیا پار ہوگی. مجھے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے اپریسیشن کی پازیٹیو سینس کے اندر. جو مرضی کہ برا کہیں، ہم ساری زندگی لوگوں سے اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، مختلف معاملوں کی وجہ سے سنتے ہیں، لان تان ہوتی رہتی ہے، کبھی منہ کے اوپر کبھی پیچھے، سب کے ساتھ ہوتی ہے. تو کبھی رب کے لیے تو برا بن کے دیکھیے، کبھی رب کے لیے تو اپنے اوپر گند گروا کے دیکھیے، کبھی رب کے لیے تو اپنے اوپر کھال اونٹ کی گروا کے دیکھیے، اوجڑی گروا کے دیکھیے، کبھی رب کے لیے اپنے پیروں پہ پتھر کھا کے دیکھیے، کبھی رب کے لیے زخمی ہو کے دیکھیے، کبھی اس کے لیے اپنی ذات کے اندر عیب اور نقائص نکلوا کے دیکھیے، کبھی اس کے لیے جادوگر کہلوا کے دیکھیے، لطف آتا ہے. یہ سارا کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، پتھر مارے گئے، اوجڑیاں پھینکی گئیں، گند پھینکا گیا. لیکن آپ کے استقامت کے اندر، آپ کے صبر کے اندر، آپ کے برداشت کے اندر اور آپ کے اخلاق کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. یہاں پر ہمیں سمیت میرے ذرا سی کوئی بات کرتے ہیں ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، وہ صلواتیں سناتے ہیں کہ رہ رب کا نام. تو اس لیے یہ زندگی بہت لمیٹڈ سی ہے، اس کو سمیٹیے. میں جس بات کے لیے میں نے آج کا لیکچر کیا ہے وہ ایک ہے جو میں نے ابھی کی نہیں ہے، اسی پہ ختم کروں گا. میں نے اول آخر ظاہر باطن کی بات کی. یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ بات کہیں سے سنی نہیں، یہ اس دل کے اندر سے اٹھنے والی ٹوٹلی میرے اپنے اندر کا وجدان ہے. میری بات 2 دن پہلے کی بات. میں رات کو جب اٹھتا ہوں، جب میرا ٹائم ہوتا ہے اٹھنے کا، ذکر کا، بیٹھتا ہوں تو میں پڑھ رہا تھا کہ ذکر اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، حج عمرہ کر لیا. ذکر یہ نہیں ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ خیر الناس، لوگوں کے کام آؤ، ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لو، ایک دوسرے کے درد کو بانٹ لو. اگر آپ کسی غریب کی، کسی لاچار کی، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، آگے کام کا ہونا نہ ہونا رب کا کام ہے، تو یہ بھی رب کا ذکر ہے. اللہ کے واسطے جب آپ کر رہے ہیں تو فوکس آپ کا کس پہ؟ اللہ پہ. تو ذکر کس کا ہو گیا؟ اللہ کا. جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے واسطے سے، تو یہ بھی رب کا ذکر ہے. جب کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کی فلاح مقصود ہو، نمازی گزر رہے ہیں اور پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، گٹر بند ہے، آپ گٹر کو کھلا دیتے ہیں، اس کو صاف کروا دیتے ہیں، راستہ صاف ہو جاتا ہے، چھینٹے انہیں بند ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. تو جب آپ کوئی بھی ایسا کام جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ ان عبادات سے ہٹ کر ہے، وہ بھی ذکر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے؟ بہترین اخلاق. کہ آپ جب بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی شخص آپ کو لان تان کرتا ہے، بہت برا بلا کہتا ہے، آپ کی بیک بائکنگ بھی کرتا ہے، آپ کے منہ پہ بھی کہتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں سورۃ حمزہ کے اندر فرما دی ہے کہ عذاب ہے جو منہ کے اوپر
لان تان کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، آر دلاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مال ان کا کام آئے گا. تو آج یہ دولت کی ایک ان اکوالٹی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ ڈیزاسٹرز پیدا ہوئے ہیں، خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو بہترین اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، یقین بہت بڑی دولت ہے، صبر بہت بڑی دولت ہے. یہ سارے ذکر ہیں. یہ ذکر کہاں سے مل رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی زبان اقدس سے نکلی باتوں سے، آپ کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو جب آپ اخلاق کا بہترین ایک نمونہ بننے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی ذکر ہے. ذکر کس کی نسبت سے ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو گیا. جب کسی برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے تو یہ ذکر ہے، اللہ کا بھی ذکر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. جب آپ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، جب آپ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، آپ اپنی جان مال اولاد ہر ایک چیز قربان کر دیتے ہیں اپنے رب کے نام کے اوپر، اپنے نبی کے نام کے اوپر، تو یہ بھی ذکر کا ہے ایک حصہ ہے. یہ بھی ذکر کا ایک حصہ ہے. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بہترین ذکر ہے، تمام عبادات سے اوپر آ جاتا ہے اگر صدق دل کے ساتھ اس کو کیا جائے. کون سی ایسی عبادت ہے جس کو ایک مرتبہ کرنے سے، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ بڑھتے ہیں اور 10 درجات بڑھتے ہیں. درجات کیا بڑھتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے. نیکیاں سمجھ آ گئی، ثواب بھی سمجھ آ گیا تھوڑی بہت، لیکن یہ درجے کیا بڑھے؟ درجہ کون سا بڑھا؟ کون سی کیٹیگری میں آ گئے آپ؟ کہاں سے کہاں پر آ گئے؟ رب جانے اور رب کا نبی جانے صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا ذکر کیا ہے؟ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اب یہ تھی وہ آیت جس کا ترجمہ جب میں نے پڑھا تو ایک دم سے میرے اندر کلک ہوا، اللہ اللہ، اللہ کی محبت اپنے نبی کے ساتھ دیکھیے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محمد پہ درود بھیجنا. اللہ اپنا ذکر کرنے کے لیے تو رب نے کہہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ذکر کرو میرا اپنی محفلوں میں، میں ذکر کروں گا تمہارا اس سے بہتر اپنی محفلوں میں. اور یہاں پر رب حکم کیا دے رہا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کا، اللہ آئے میرے نبی کا، میرے محمد کا، میرے قاسم کا، میرے عامر کا، میرے یاسین کا، میرے طٰہٰ کا. اللہ اکبر. رب کیا کہہ رہے ہیں کہ درود بھیجو تم بھی، سلام بھیجو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ میں اور میرے فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں. رب نے اپنے آپ کو اور اپنے فرشتوں کو نبی کی شان کو بیان کرنے کے اوپر، نبی کی تعریف کرنے کے اوپر، نبی کو سلام پیش کرنے کے اوپر لگا دیا ہوا ہے. رب کا ذکر کیا ہے؟ فرشتوں کا ذکر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور آپ کو سلام پیش کرنا. اور اپنے لیے رب نے کیا کہا؟ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، جو دل کرتا مرضی کرو، میں کر دوں گا. لیکن ذکر خاص جو ہے وہ یہی ہے. یہ ہے باطن کا معاملہ. اول آخر ہو گیا، ظاہر باطن ہو گیا. ظاہر کا جو ذکر ہے وہ نماز ہے، قرآن ہے، سبحان اللہ ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ ذکر ہے، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. لیکن جو خاص ذکر ہے، جو کہ رب کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور آپ کو سلام پیش کرنا. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے ان کے پاک ناموں کا لگا دیں، محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم، اول، آخر، ظاہر، باطن، سراج، منیر، یاسین، طٰہٰ. لطف نہیں آئے گا؟ یہ سلام پڑھا نہیں جا رہا، یہ سلام پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہے سلام پیش کرنا. درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. برکتیں دے دے، رحمتیں دے دے محمد کے اوپر، آل محمد کے اوپر. تو میں صرف یہی بات کہوں گا کہ یہ سیکرٹ ہے، یہ راز ہے. اللہ ذکر کرتا ہے اپنے نبی کا، اللہ ذکر کرتا ہے اپنے حبیب کا، اللہ تعریف کرتا ہے اپنے حبیب کی، اللہ سلام پیش کرتا ہے اپنے نبی کو.
اور ہم سے بھی یہی چاہتا ہے۔ اس ذکر کو، اس تعریف کو، اس سلام کو، اس درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے۔ ظاہر کی عبادات کریے، بیسک ہیں، گڈ، لیکن یہ جو باطن کی عبادت ہے، باطن کی عبادت ایک ہی ہے، اور وہ ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا اور سلام پیش کرنا۔ وہ وہی عبادت ہے جو کہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آج سے آپ اپنے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کی جو عبادت ہے یہ کرنی شروع کر دیں، پھر دیکھیے گا یہ قلب کیسے منور ہوگا، پھر دیکھیے گا آپ کے چہرے پہ کس طرح سے نور آئے گا، پھر دیکھیے گا آپ کی زبان میں کس طرح سے تاثیر آئے گی، پھر دیکھیے گا کہ غم کتنے چھوٹے لگنے شروع ہو جائیں گے، پھر دیکھیے گا کس طرح سے آپ ایک سینہ تان کر علی اور عمر کی طرح کھڑے ہو جائیں گے آپ مشکلات کے سامنے۔ زندگی بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ دیا بہت تیزی سے بجھ رہا ہے۔ دیکھیں کووڈ کے ساتھ ہم نے 2 سال گزار لیے، ٹھیک ہے، دوسرے سال کے اندر پڑ گئے، یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں پتہ کب تک چلنا ہے اس نے۔ کیا ہم اچھے دنوں کے انتظار میں جو ٹائم ہمارا ہے اس کو لاس کر دیں؟ ماضی کے اوپر مت پچھتائیے، واپس نہیں آنا، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ مستقبل کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، کل کیا ہونا ہے رب کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ حال آپ کا ہے، اس کو درست کر لیجئے، یہ عمل سے درست ہوگا، عمل سے درست ہوگا۔ چھوڑ دیجئے ساری فرقہ واریت، چھوڑ دیجئے سارے معاملات، صرف ایک اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیجئے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی تفرقے میں نہیں جاتا۔ جس دل میں اللہ کی جو شان کبریائی جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ کہیں اور نہیں جا سکتا، کہیں اور نہیں جا سکتا، اس کا سر کہیں اور نہیں جھک سکتا۔ وسوسہ ابلیس کے پاس صرف وسوسہ ہے، وہم ہے، ڈر ہے، خوف ہے، بس وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی کے کام ہم خود کرتے ہیں۔ اپنا ایمان، اپنا یقین اتنا مضبوط کر لیجئے، اتنا مضبوط کر لیجئے کہ جب اول آخر ظاہر باطن رب ہے، رسول ہے، بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہے عطا، یہی ہے نوازش، یہی ہے کرم، یہی ہے ان کا لطف کرم، یہی ہے ان کی کرم نوازی، یہی ہے ان کی شان، ٹھیک ہے۔ ایک قوالی کے کچھ شعر تھے مجھے بہت اچھے لگے، کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی، مجھ کو جینا سکھا دیا۔ اس میں ایک شعر ہے جو میرے دل کو لگ گیا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہوا ہے اپنے دوستوں کی نشست میں بھی، اور شاید یہاں پر کیا، مجھے نہیں یاد، لیکن کیا خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے کی زبان سے یہ بات نکلوائی۔ وہ کہتا ہے کہ حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دو راز کھل گیا، رہنے دو راز کھل گیا، بندہ بھی تو خدا بھی تو۔ اللہ اکبر۔ اب اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیجیے گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ دیا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے نا کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا اور کہا کہ ابو ہریرہ کہہ رہے میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو پھرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بلایا کہ ابو ہریرہ کیا تم نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات کہی۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے خود نہیں فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے محمد کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ تو رب تو آپ کو کہہ رہا ہے، یہ تو محمد کی بات ہے نا، رب آپ کو کہہ رہا ہے بندہ جب تو فرض عبادات کے ساتھ نفل عبادات میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نفل یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں، یقین ایمان کے ساتھ خیر الناس، تو جب تو میرے سامنے آتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میں جبریل کو بلاتا ہوں کہ جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ جبریل بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور آسمان کی دنیا کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ میں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی کرو، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور زمین کے اوپر اللہ اس کی عزت کے جھنڈے لگا دیتا ہے، پھر لوگ اس کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے ہونٹ
میرے ہونٹ بن جاتے ہیں، اس کی زبان میری زبان بن جاتی ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کے پاؤں میرے پاؤں، الغرض اس کے سارے اعضاء میرے اعضاء بن جاتے ہیں، پھر وہ نہیں رہتا، میں ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے کیا غلط آپ کو بول دیا؟ رہنے دو راز کھل گیا، بندہ بھی تو خدا بھی تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مین میں کرنے سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا خاص کرم کرے۔ بشریت کے تقاضوں سے ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے پاس چھوٹے موٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہیں، لیکن جب آپ کا قلب جو ہے وہ روشنی کی طرف آنا شروع ہو جائے، پھر اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ایک سوراخ سے بھی روشنی آ رہی ہو، کہیں سے بھی روشنی آ رہی ہے، اس کو لے لیجئے، اپنی زندگی کو منور بنا لیجئے۔ فی امان اللہ وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔